پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب آگے آ جائیں، سب کے سب آگے آ جائیں تاکہ پروگرام کو شروع کیا جائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات کو شعبہ اردو اور بزم دفاموس کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہوئے مجھے دلی مسرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ آج کے طلباء کو یہ کہہ دینا قطعی کافی نہیں ہے کہ آپ اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی ہابیز اپنائیں، اچھے کھیل کھیلیں اور اپنے اوقات کو مفید مطلب کاموں میں صرف کریں، بلکہ آج کا ماحول اس چیز کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ ان کے لیے ایسے اسٹیجز، ایسے پلیٹ فارم مہیا کیے جائیں، ایسے پلے گراؤنڈ، ایسے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جائے جہاں پہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بہتر طور پر اظہار بھی کر سکیں اور اپنی ہم جیسے تربیت میں بھی حصہ لے سکیں۔ آج کے طالب علم کی راہروی کا جو المیہ ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے، جس کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ میرے طائر قفس کو نہیں باغباں سے رنجش، میرے طائر قفس کو نہیں باغباں سے رنجش، ملے گھر میں آب و دانا تو یہ دام تک نہ پہنچے۔ یعنی آج کا طالب علم اگر مغربیت، اگر بد اخلاقی، اگر بد کرداری کا شکار ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو اچھی سرگرمیاں نہیں ملتی جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے پوٹینشل کو صرف کر سکے، اس لیے وہ اغیار کا، اس لیے وہ شیطان کا آلہ کار بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج کی یہ محفل اسی گول اور اسی مقصد کو پانے کی طرف ایک پہلا باقاعدہ قدم ہے۔ جب ہم نے اس پروگرام کا اشتہار دیا تو خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ اتنے زیادہ طلباء نے شہد کی مکھیوں کی طرح ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ میں ہلہ بول دیا۔ ایک تو نہیں، 20 شاگرد، 20 اسٹوڈنٹس ایسے تھے اور ان میں سے اکثریت سائنس اسٹوڈنٹس کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کتنے مصروف ہوتے ہیں، کالج میں کلاسز مس نہیں کرتے، ٹیوشنز مس نہیں کرتے، اس کے باوجود انہوں نے تقریباً 25 روز تک مسلسل ریہرسل کی۔ باقی میرا جتنا سٹاف ہے اردو ڈپارٹمنٹ کا، ان کو چھوڑیے، مجھے خود انتہائی اس چیز سے حوصلہ ملا۔ حیدرآباد کے ایک شاعر مجھے یاد آتے ہیں، جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، زندگی کو میری ضرورت ہے۔ جب مجھے ان طلباء کا حوصلہ، ان کا جذبہ، ان کا شوق دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی اور میں نے کہا کہ واقعی ہم اگر اس کالج میں آتے ہیں تو ہم واقعی کچھ دے کے جاتے ہیں، ایک قوم کی ہم تربیت کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا اگر میں کوئی ایک عنوان دینا چاہوں تو وہ ہوگا آئینہ۔ اس سارے پروگرام کو جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر میں کوئی صرف ایک عنوان دینا چاہوں تو وہ ہوگا آئینہ، اور اس آئینے کا تعلق بصارت کے بجائے بصیرت سے ہے۔ آپ دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہمارے طلباء کیسا سوچتے ہیں، آج کل ان کے جذبات کیا ہیں، وہ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کون سا لاوا ابل رہا ہے۔ تو یہاں پہ اس آئینے کے ذریعے آپ کو تمام یہ قوم کے اندرونی خد و خال سب کے سب نظر آ جائیں گے۔ طلباء سے ایک بات میں خاص طور پہ یہ کہوں گا، ایک بات بڑی خاص ہے،
ایک امریکن فلاسفر ہے ول ڈیورانٹ، اس کی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا پلیجر آف فلاسفی. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بچہ مستقبل کی طرف دیکھتا ہے، نوجوان کی نظریں حال پہ ہوتی ہیں، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماضی کی طرف دیکھتا ہے. میری بھی یہ خواہش ہے کہ جب آپ تمام لوگ بوڑھے ہو جائیں، آپ اپنی آئندہ نسلوں کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو آپ جب اپنے ماضی کی طرف دیکھیں تو آپ کے دامن میں ایسے جگمگاتے ہوئے واقعات کی ہیرے جواہرات ہوں، تاکہ آپ آئندہ نسلوں کے دامن میں وہ ہیرے جواہرات ڈال سکیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہیرا چمکنے کے لیے روشنی کا محتاج ہوتا ہے، اور آج کی یہ تمام تر روشنی جس شخصیت کی سرپرستی کی مرہون منت ہے اس کا نام ہے پروفیسر اشفاق علی خان. انگریز علی سروائر نے کہا تھا کہ کسی حسین چیز کی تعریف کرنا اس کو محدود کر دینا ہے. میں کوئی روایتی اور رسمی الفاظ استعمال کر کے ان کے احسان کی خوبصورتی کو محدود نہیں کروں گا. وہ واقعی بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، بلکہ سب سے بڑے ہیں. یہی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے ان کے احسان کو اتارنے کے لیے. آپ تمام لوگوں کی تائید کے ساتھ جس طرح ہر بار آپ کا ایک دھلا ہوتا ہے، آج کی اس محفل کی صدارت جس شخصیت کو میں سونپنے والا ہوں اس کا نام ہے پروفیسر، ان کا نام ہے پروفیسر شریف سے. آپ تمام لوگوں سے بہت ہی جانتے ہیں، میں پرنسپل رہ جاتا ہوں. محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صرف برتن ہی نہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کو اتارنے کا علاج ذکر الہی ہے، اور بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے. تلاوت کلام پاک کے لیے فرسٹ ایئر سے آپ کے سامنے آئیں گے محمد ابراہیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان